جمعے کا جو عنوان ہے یا جو موضوع ہے وہ ہے جمعے کے دن کی فضیلت اور جمعے کی نماز کی اہمیت۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے جمعے کے دن اس کی جو فضیلت ہے، پھر نماز جمعے کی اہمیت، پھر جمعے کے اعمال کہ جمعے والے دن کون کون سے اعمال ہیں شریعت میں جو مسنون ہے، سنت اعمال، اور چوتھی بات جمعے کے احکام اور مسائل۔ وقت مختصر ہے، جو ضروری باتیں ہیں وہ میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت یہ عظمتوں والا ہے، اپنے مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ اللہ رحمتیں اور برکتیں تقسیم کرنے والا ہے۔ جس چیز پر اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کی نگاہ ڈال دے تو اس چیز کی شان بلند ہو جاتی ہے، اور جس چیز پر اللہ تعالیٰ اپنی غضب کی نگاہ ڈال دے تو اس چیز کی پستی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت نے ہفتے کے دنوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت وہ جمعے کے دن کو عطا فرمائے۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ۔ فرمایا کہ سارے دنوں میں سے جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، ان سارے دنوں میں سب سے افضل بہترین دن، فضیلت والا دن وہ جمعے کا دن ہے۔ اور فرمایا فیہ خلق آدم، اسی دن میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ وفیہ ادخل الجنہ، اور اسی دن یعنی جمعے والے دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا۔ وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا، اور اس میں بھی پھر آگے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور فرمایا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا يَوْمُ الْجُمْعَةِ، قیامت قائم نہیں ہوگی مگر جمعے کے دن، یعنی قیامت بھی جمعے کے دن قائم ہوگی۔ تو جمعے کے دن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمام دنوں میں سے سب سے بہترین دن، افضل ترین دن، بہتر دن وہ جمعے کا دن ہے۔ اور اسی طرح ترمذی شریف کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من یوم مسلم، کہ کوئی بھی مسلمان یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ، جمعے کے دن یا جمعے کی رات، یعنی شب جمعے میں یا جمعے کے رات اگر وہ فوت ہوتا ہے، الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو قبر کے فتنے سے محفوظ فرماتا ہے، قبر کے عذاب سے، قبر کے سوال اور جواب سے۔ جو آدمی جمعے کی رات شب جمعے میں یا جمعے کے دن فوت ہوتا ہے تو وہ قبر کے عذاب سے، فتنے سے، سوال سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اس دن کی فضیلت ہے۔ اور بلکہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ قبر کے عذاب سے اسے نجات ملتی ہے جو جمعے کے دن فوت ہو جائے۔ اور فرمایا کہ میدان محشر میں جب وہ حاضر ہوگا، جس کی وفات ہوئی جمعے کے رات یا دن، تو فرمایا اس کے اوپر شہیدوں کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ کس کی؟ شہیدوں کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ اور میرے محترم دوستو، جمعے کے دن کی فضیلت کا اندازہ اب اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر ایک سورت کا نام اللہ تعالیٰ نے اسی نام پر رکھا ہے، سورۃ الجمعہ 28ویں پارے کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کے احکام اور جمعے کے متعلق جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمائے۔ تو یہ تو جمعے کے دن کی فضیلت ہے، جمعے کے دن کی فضیلت۔ اور پھر جمعے کا جو اجتماع ہے مسلمانوں کا، دیکھو
مسلمانوں کا ایک اجتماع ہوتا ہے 5 نمازوں میں، اور یہ اجتماع محلے کے لوگوں کا ہوتا ہے۔ جو محلے کے لوگ ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اسی محلے کے مسجد میں جا کر جمع ہو جائے، نماز پڑھے۔ یہ محلے کے لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر ہفتہ وار ایک اجتماع ہوتا ہے بڑے بڑے محلے والوں کا، اور دین اسلام کا حکم یہ ہے، اور اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جمعے کے اجتماعات کم ہو لیکن بڑے ہوں، یعنی ہر محلے کے اندر چھوٹی بڑی مسجدوں میں جمعے کی نماز نہ ہو، بلکہ جامع مسجدوں کے اندر نماز ہو، تاکہ سارے محلے والے ایک ہی مسجد کے اندر جمع ہو، ایک اجتماع میں ہو، ان کا ایک ہی اجتماع ہو۔ اور پھر میرے محترم دوستو، ایک اجتماع ہوتا ہے شہری سطح پر، وہ عید کا اجتماع ہوتا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر ایک انٹرنیشنل اجتماع ہوتا ہے، وہ حج کے موقع پر ہوتا ہے کہ سارے مسلمان وہاں پر ان کو جمع کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو اجتماع ہے ہفتہ وار جمعے کا، یہ اس میں حاضری یہ اختیاری نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے جا کر جمعے کی نماز پڑھے، دل نہ چاہے تو نہ جائے، بلکہ میرے محترم دوستو اس اجتماع میں جمعے کے نماز میں شرکت کرنا یہ لازمی ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انسان کی نفسیات پر تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کے لیے لوگوں کو سمجھایا ہے، ترغیب سے بھی اور ترہیب سے بھی۔ اور کسی بھی شخص کو کسی کام پر آمادہ کرنے کے لیے یہ 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو ان کو ترغیب دی جائے، فضائل بیان کیے جائے، یا پھر ان کو ڈرایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں طریقے اپنائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب سے بھی سمجھایا ہے اور ترہیب سے بھی۔ ترہیب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ جمعے کے نماز میں سستی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، ان کو ڈرایا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اعباد منبرہ، کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے۔ کیا سنا؟ فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، کہ وہ لوگ جو جمعے کے نماز میں پیچھے رہ جاتے ہیں، جمعہ ادا نہیں کرتے، وہ اپنے اس حرکت سے باز آ جائے۔ یعنی جو لوگ جمعہ نہیں پڑھتے، جمعے میں سستی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، فرمایا وہ اس حرکت سے باز آ جائے۔ اگر وہ باز نہیں آتے، لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دے گا اور پھر ان کا شمار غافلین میں سے ہو جائے گا۔ اگر وہ جمعے کی نماز میں سستی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دے گا اور ان کا شمار کن لوگوں میں ہو جائے گا؟ غافلین میں سے۔ اور میرے محترم دوستو، کسی شخص کے دل پر جب مہر لگ جاتی ہیں، پھر اس دل میں کوئی چیز اثر نہیں کرتی، پھر وہ اللہ کا کلام سنتا ہے لیکن اس پر اثر نہیں ہوتا، پھر وہ احادیث رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سنتا ہے لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتا، وہ بزرگوں کے واقعات سنتا ہے لیکن اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہ بشارت کی باتیں سنتا ہے لیکن عمل کی امید پیدا نہیں ہوتی، وہ انذار کی باتیں سنتا ہے لیکن وہ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ سب سے بڑی سزا ہے، دل پر مہر کا لگ جانا یہ سب سے بڑی سزا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیے میرے محترم دوستو۔ بیماری آ جائے، کوئی جانی مالی نقصان ہو جائے، اولاد کا نقصان ہو جائے، کوئی جانی مالی نقصان ہو جائے، یہ معمولی سزائیں ہیں، یہ چیزیں دوبارہ بھی مل سکتی ہیں، لیکن جس بدبخت انسان کے دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف مہر لگ جائے اور وہ ہدایت سے محروم ہو جائے، اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدترین بہت بڑی سزا ہے۔ جس طرح حدیث کے اندر بلکہ فرمایا کہ بدترین انسان وہ ہے کہ جس کا دل قبول ہدایت کی صلاحیت سے محروم ہو جائے، حد بات قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے، یہ سب سے بدترین انسان ہے۔ اور بہترین انسان وہ ہے کہ جس کے دل میں قبول ہدایت کی صلاحیت موجود ہو، تو یہ دل بہترین بھی ہوتا ہے، بدترین بھی ہوتا ہے۔ اگر دل بہترین ہو تو یہ انسان کو بہترین بنا دیتا ہے، اور اگر دل بدترین ہو جائے تو یہ انسان کو بدترین بنا دیتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترہیب کے ذریعے
ڈرایا کہ اگر تم جمعے کے نماز میں سستی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اوپر مہر لگا دے گا اور پھر تمہارا شمار کن میں ہوگا؟ غافلین میں ہوگا۔ اور اس طرح میرے محترم دوست ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک ثلاث جمع تہاونا طبع اللہ علی قلبی، کہ جو آدمی 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے بغیر عذر کے، عذر کوئی نہیں ہے، اور 3 جمعے اس نے لگاتار چھوڑ دیے، فرمایا طبع اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے اور پھر اصلاح سے وہ محروم رہتا ہے، اس کو اصلاح عمل کی توفیق نہیں ملتی۔ اور ایک روایت کے اندر فرمایا کہ من ترک الجمعۃ من غیر ضرورت، جو کسی بغیر شرعی اور طبعی عذر کے جمعے کی نماز ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، نہیں پڑھتا، فرمایا کتب منافقا، اس کو منافق لکھ دیا جاتا ہے اس کتاب کے اندر، لا یمحا ولا یبدل، کہ جسے نہ کوئی مٹا سکتا ہے نہ اس میں رد و بدل کر سکتا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، اگرچہ علماء نے منافق کی 2 قسمیں بیان کی ہے، ایک اعتقادی منافق ہوتا ہے، ایک عملی منافق ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو منافق کہہ دینا، منافق کا لقب اتنا شدید ہے کہ کسی کو منافق کہا جانا اور پھر نام اعمال میں منافق لکھ جانا، یہ 1000 سزاؤں کی ایک سزا ہے۔ اگر اسے کوئی اور سزا نہ بھی ملے لیکن منافق کا لفظ اس قدر شدید ہے، تو فرمایا جو آدمی بغیر شرعی عذر کے جمعے کے اندر سستی کوتاہی کرتا ہے، لگاتار وہ 3 جمعے ترک کر دیتا ہے، تو اس کو اللہ کے کتاب میں منافق لکھ دیا جاتا ہے، اس کو کوئی تبدیل بھی نہیں کر سکتا اور مٹا بھی نہیں سکتا۔ تو میرے محترم دوستو، ہفتہ وار جو مسلمانوں کا اجتماع ہے جمعے کی صورت میں، اس میں حاضری اختیاری نہیں ہے کہ دل چاہے تو پڑھ لیا، نہ چاہے تو چھوڑ دیا، بلکہ یہ لازمی ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب، ڈرایا بھی اور اس کے فضائل بھی بیان کیے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے جمعے والے دن غسل کیا اچھی طرح اور پھر جو اچھے کپڑے اس کے پاس تھے وہ پہن لیے، مسواک کیا، صفائی کا خیال رکھا اور پھر جا کر اس نے جمعے کی نماز پڑھی، اور جس قدر سنت یا نوافل اس کے مقدر میں تھی اس نے پڑھ لیے، پھر اس نے امام کا خطبہ سنا اور درمیان میں کوئی لغو کام یا کوئی لغو حرکت نہیں کی، فرمایا غفر لہ ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، تو اس جمعے سے لے کر پچھلے جمعے تک پورے ہفتے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، پورے ہفتے کے گناہ۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ مزید 3 دنوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها عبد مسلم، کہ جمعے کے اندر ایک ساعت، ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان اس گھڑی کو پا لے اور اس کے اندر یسأل اللہ فیہا خیرا، اور اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی جمعے کے اندر ایک قبولیت کی گھڑی ہے، اگر اس گھڑی میں کوئی مومن بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما دیتا ہے۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے اس کو دین اسلام نے متعین نہیں کیا، اور اس میں بھی حکمت ہے کہ مومن کا اکثر وقت کس میں گزرے؟ اللہ سے دعا مانگنے میں گزرے۔ اگر بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جس وقت امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے، خطبہ ختم ہونے تک کا جو وقت ہے یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قبولیت کی گھڑی وہ عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ تو مختلف اقوال ہیں، لیکن یہ یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کون سی گھڑی ہے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت انسان اللہ کی عبادت کے اندر گزارے۔ تو میرے محترم دوستو، اسی طرح حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے جمعے کے دن کی فضیلت اور جمعے کی نماز کی اہمیت، کہ جو پڑھے گا اس کے لیے یہ فضیلت ہے، جو نہیں پڑھے گا اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ ایک حدیث کے اندر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو جمعے کی نماز میں پیچھے رہ جاتے ہیں، نہیں پڑھتے، سستی کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ اس حرکت سے باز آ جائے، لقد ہممت ان آمر رجلا یصلی بالناس، میں چاہتا ہوں کہ میں کسی کو امام مقرر کر دوں اور وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں جا کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا ڈالوں جو نماز جمعے میں نہیں آتے۔ اب اندازہ لگائے کہ ترک جمعہ
جمعے کا نماز چھوڑ دینا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں میں اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، رحمت للعالمین ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جا کر ان بدبختوں کے گھروں کو جلا ڈال دوں جو ہفتے میں ایک بار بھی نماز جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ یعنی اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ تو میرے محترم دوستو، جمعے کی نماز کی اہمیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقوں سے، یعنی ترغیب کے ذریعے بھی، ترغیب کے ذریعے بھی۔ اور جمعے کے دن کچھ اعمال ہیں، جمعے کے دن کچھ اعمال ہیں جو خاص جمعے کے دن مسنون ہیں۔ ان اعمال میں سے پہلا عمل وہ ہے سورہ کہف کی تلاوت۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اگر اسی ہفتے دجال کا فتنہ ظاہر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اس کو محفوظ فرمائے۔ اور اس امت کا، امت مسلمہ کا سب سے بڑا فتنہ وہ فتنہ دجال ہے، اور اس کا مقابلہ ہتھیاروں کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ دجال کا جو فتنہ ہے اس کا مقابلہ ہوگا ایمانی قوت سے، روحانی طاقت سے۔ اور اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ بتلایا کہ جو آدمی جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اس کو اپنا معمول بناتا ہے، تو وہ دجال کے فتنے سے وہ محفوظ ہو جائے۔ اور اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اگر وہ شروع کی جو 10 آیات ہیں سورہ کہف کی اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے پاؤں سے لے کر سر تک اس کے لیے نور بنا لیا جاتا ہے، اور اگر وہ پوری سورت کی تلاوت کرتا ہے تو پاؤں سے لے کر آسمانوں تک اس کے لیے نور ہی نور کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہماری بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ سورہ کہف کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، اور اگر پوری سورت کوئی نہ پڑھ سکے تو کم از کم شروع کے جو 10 آیات ہیں ضرور اس کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے اس کی حفاظت فرمائے۔ اور اسی طرح جمعے کے اعمال میں سے ایک مسنون عمل کثرت کے ساتھ درود شریف کا اہتمام کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل ترین دن وہ جمعے کا دن ہے، فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فرمایا اس دن میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ، فرمایا تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، میرے خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، جمعے والے دن کثرت کے ساتھ درود کا اہتمام کرنا درود شریف۔ اور جس طرح رمضان مبارک کا خاص وظیفہ ورد وہ کیا ہے، قرآن کریم کی تلاوت، کہ رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ قرآن کریم اسی مہینے کے اندر نازل ہوا۔ اور حج کا وظیفہ جو ہے، ورد جو ہے، وہ کیا ہے، تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک، اس کا زیادہ سے زیادہ یہ تلبیہ کہا جائے۔ اسی طرح جمعے کا خاص ورد وہ درود شریف ہے، کہ کثرت کے ساتھ درود شریف کا اہتمام کیا جائے۔ تو یہ، اور تیسرا عمل جمعے کے دن وہ ہے جمعے کا اہتمام کرنا۔ اور اہتمام میں یہ تمام باتیں آ جاتی ہیں کہ جلد سے جلد مسجد میں جانا، غسل کرنا، جو اچھے کپڑے ہو وہ پہننا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، اور مسجد میں جلد سے جلد پہنچنا۔ ایک روایت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی جلد سے جلد غسل کرتا ہے اور مسجد میں جلدی پہنچتا ہے، پھر امام کے قریب وہ جگہ حاصل کر لیتا ہے، اور وہاں جا کر کوئی کام کلام نہیں کرتا، بولتا نہیں ہے، اسی طرح فرمایا کہ ایک ایک قدم کے عوض پر اسے سال بھر کے روزوں کا اور رات بھر کے عبادتوں کا یعنی ثواب ملتا ہے، یعنی سال بھر روزوں کا اجر، اور اسی طرح رات بھر عبادتوں کا ثواب اس کے اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے جو سب سے پہلے اہتمام کر کے جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہیں۔ بلکہ بخاری و مسلم شریف کی بات کے اندر آتا ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعے کا دن ہوتا ہے، وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، تو اللہ کے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور مسجد کے دروازے پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، اور آنے والوں کے نام ترتیب سے لکھتے ہیں، جو پہلا آتا ہے اس کا نام بھی لکھتا ہے، دوسرے نمبر پر آنے والا وہ بھی اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے۔ فرمایا مثل المحجری
کمثل الذی یہدی بدنا، سب سے پہلے آنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کے حضور اونٹ کی قربانی پیش کرتا ہے۔ جو آدمی سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے جمعے کی نماز کے لیے، وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے اللہ کے راستے میں اونٹ کی قربانی دی۔ اور فرمایا کلذی، اس کے بعد جو آنے والا ہوتا ہے یہدی بقرہ، اس کی مثال اللہ کے راستے میں گائے قربانی کرنے والے کی طرح ہے۔ اور فرمایا جو اس سے تاخیر سے آتا ہے اس کی مثال کبشن، مینڈا، بکرا اللہ کے راستے میں قربان کر دینا۔ اور فرمایا جو اس کے بعد آتا ہے، فرمایا اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح دجاجتن، مرغی جو اللہ کے راستے میں قربان یعنی پیش کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جب آتا ہے اس کی مثال انڈے کی، یعنی اللہ کے راستے میں انڈا صدقہ کر دینا اس کی مثال۔ اور فرمایا اذا خرج الامام، جب امام خطبے کے لیے منبر پہ بیٹھ جاتا ہے، طووا صحفهم یستمعون الذکر، اس وقت فرشتے اپنے دفتر، اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خطیب کا، امام کا خطبہ سننے لگتے ہیں۔ اس کے بعد جب آئے گا میرے محترم دوستو، اس کو جمعے کا اجر نہیں ملے گا، اگرچہ فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن اس کو جمعے کا اجر نہیں ملے گا اور درجات عالیہ میں اس کا نام نہیں لکھا جائے گا۔ میرے محترم دوست دیکھو کتنی بڑی فضیلت کے بعد ہے اور ہم اس سے محروم رہتے ہیں۔ اکثر نمازیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس وقت پہنچے جس وقت نماز پڑھی ہوتی ہے یا خطبے کے دوران، حالانکہ کتنی، اور بلکہ میں ایک عجیب بات آپ کو سنا دوں کہ یہ جو جمعہ ہے ہفتے میں جو ایک بار اجتماع ہوتا ہے، یہ اصل میں یہ اس اجتماع کی مثال ہے یا نمونہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا ہے، جو جنت کے اندر میدان مزید میں اہل جنت کا اجتماع ہوگا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے۔ جنت کے اندر میدان مزید ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ اہل جنت کا اجتماع منعقد کریں گے، اہل جنت سب کے سب وہاں پر جمع ہوں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے، اس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ وہاں پر انبیاء علیہ السلام کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، ان کے لیے انبیاء علیہ السلام کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام ان ممبر پر تشریف فرما ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی آئے گی جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کرسی پر تجلیات حق کا ظہور ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے فرمائیں گے، وہ اپنے خوش الحانی سے ایسے مناجات اور مضامین پڑھیں گے کہ جنت والوں پر ایک کیف طاری ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد ملائکہ کو حکم ہوگا، وہ شراب طہور تقسیم کریں گے، شراب طہور تقسیم کریں گے، جس سے جنت والوں کے روحوں پر کیف طاری ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فاسألونی ما شئتم، جس کا جو دل چاہے مجھ سے مانگو۔ تو جنتی کہیں گے، یا اللہ آپ نے ساری نعمتیں ہمیں عطا فرما دی، کون سی نعمت رہ گئی کہ ہم آپ سے مانگے؟ لیکن ایک نعمت ہے، اپنی رضا ہمیں عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوں تو تمہیں جنت میں داخل کیا، اگر میں راضی نہ ہوتا تو تمہیں یہاں داخل نہ کرتا۔ اس وقت وہ اہل علم سے مشورہ کریں گے کہ اللہ سے کیا مانگے، تو اس وقت اہل علم علماء جنتیوں سے کہیں گے کہ اللہ کا دیدار طلب کرو۔ جنتی کہیں گے کہ اللہ اپنا دیدار کروا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی، یہ درخواست قبول کی جائے گی اور جو حجابات ہیں وہ اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ صرف ایک حجاب کبرائی اور عظمت کرے جائے گا اور اللہ کا دیدار ہوگا کما یلیق بشانہ، جس طرح اللہ کے شان کے لائق ہے، نہ جہت ہوگا، نہ رنگ ہوگا، نہ صفت۔ اور پھر جب یہ دربار ختم ہوگا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائیں گے کہ اب آپ اپنے ٹھکانے پر پہنچو۔ تو علماء اس احادیث کے مفہوم میں فرماتے ہیں کہ جو آدمی جتنا جمعے کا اہتمام کرتا ہے، آ کر خبر سے بات سنتا ہے، کوئی لو حرکت نہیں کرتا، اسی قدر جنت کے اندر میدان مزید میں اس کو اللہ کی دیدار نصیب ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر امام منذری نے الترغیب والترہیب کے اندر ایک روایت نقل کی ہے کہ اس میدان میں لوگوں کو اس طرح بٹھایا جائے گا جس طرح لوگ جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام سے یہ ارشاد سنا، ان الناس یجلسون یوم القیامت من اللہ عز وجل علی قدر ارواحہم، کہ قیامت کے دن لوگوں کو اس طرح بٹھایا جائے گا جس طرح وہ جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں۔ الاول ثم الثانی ثم الثالث ثم الرابع، سب سے پہلے آنے والا،
وہ سب سے پہلے صف ملے. پہلے سب تو انبیاء کے صفے ہوں گے. اس کے بعد جو سب سے پہلے آنے والے ہیں ان کو پہلے سب میں جگہ ملے گی. پھر دوسرے جو بعد میں آنے اس طرح تیسرے چوتھے. تو میرے محترم دوستو، کیا ہم نہیں چاہتے کہ میدان مزید میں انبیاء علیہ السلام کے پیچھے ہمیں جگہ ملے؟ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ چاہتے، ہر بندہ چاہتا ہے. تو اس کے لیے چاہیے کہ جمعے کے دن اہتمام کریں. دیکھو ایک گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا. اس میں بھی ہماری یہ ہوتی ہے، اتنی کوتاہی ہوتی ہے کہ بس آخر میں جائے، آخر میں جگہ ملے، جس وقت نماز کھڑی ہو جائے اس وقت جائے. حالانکہ یہ جمعے کا اہتمام نہیں ہے. جس طرح میں نے عرض کر دیا نا کہ جمعے کا اہتمام یہ ہے کہ جلد سے جلد غسل کرنا، کپڑے پہننا اور مسجد میں جلدی جانا، یہ ہے نماز کا اہتمام. اور پھر دوسری بات میرے محترم دوستوں جو سمجھنے والی ہیں، جس میں ہم کوتاہی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. کہ جب جمعے کے لیے اذان کہی جائے تو نماز کی تیاری کرو، نماز کی طرف جاؤ اور خرید و فروخت کو چھوڑو. اذان کے بعد تجارت کو جاری رکھنا، اس پر تمام امت کے علماء کا، فقہاء کا اتفاق ہے کہ وہ حرام ہے، ناجائز ہے. ہمارے تاجر حضرات سے اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں چلو ایک بندہ ادھر نماز پڑھ لے، دوسرا اس مسجد میں پڑھ لے گا. وہ دکانوں کو بند نہیں کرتے، تجارت کو جاری رکھتے ہیں. حالانکہ اذان کے بعد تجارت کو جاری رکھنا یہ حرام ہے. ہاں اگر ایک آدمی جا کر جہاں جلدی جمعہ ہوتا ہے وہاں نماز پڑھ کر آ کر دوبارہ وہ دکان کھول لے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن دکان کو بند نہ کرے اور اسی طرح تجارت جاری رہے، یہ جائز نہیں ہے. اذان کے بعد تجارت کرنا ہی ممنوع، یعنی یہ جائز نہیں ہے. ہاں تجارت اذان جمعے کے بعد پھر جا کر تجارت کرے تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے. اور پھر ایک اور بات میرے محترم دوستوں کہ جمعے کے بعد اکثر نمازی یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ جیسے سلام امام نے پھیر لیا بس دروازے کی طرف دوڑ لگاتے ہیں. یہ بڑی محرومی کی بات ہے. جمعے کا اجتماع ہوتا ہے ہفتے کے بعد اور بڑا اجتماع ہوتا ہے. عام نمازوں میں جتنے نمازی آتے ہیں اس سے زیادہ لوگ آتے ہیں. اور کیا پتہ کہ اس میں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو اور اس کی دعا کی وجہ سے اس کی دعا بھی قبول ہو جائے. اب دعا میں 2 3 4 5 10 منٹ لگتے ہیں، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں جلدی ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد کے جو سنتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے. حالانکہ یہ بھی سنت موقدہ ہے. تو میرے محترم دوستوں جمعے کی بڑی اہمیت ہے. جو آدمی اس کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ میزان مزید میں جب اللہ کا دیدار ہوگا اس کا ایک خاص مقام ہوگا. نبیوں کے پیچھے ان کی صفیں بنیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.